إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے اس رب العالمین کی تعریف و توصیف جنہوں نے ہم بنی نوع انسان کو پیدا کیا اور پیدا کر کے ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے گاہے بگاہے انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجتے رہے. الحمدللہ جس کی آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بھیجا. ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام پر درود و سلام نازل ہو. خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. محترم حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے ہماری زندگی میں اللہ کے نام کی قدر و قیمت. ہماری زندگی میں اللہ کے نام کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے ایک حدیث سنتے ہیں. بہت پیاری حدیث ہے. صحیح بخاری میں 2291 نمبر کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کو پیسے کی ضرورت پڑی تو وہ دوسرے شخص کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے 1000 دینار کی ضرورت ہے تو مجھے 1000 دینار قرضے کے طور پر دے دو. تو شخص نے کہا کوئی ایسا کوئی گواہ پیش کرو جس پر میں اعتماد کر سکوں، جس پر مجھے اعتماد ہو. تو سائل نے کہا کفا باللہ شہیدا، اللہ کے علاوہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، یعنی گواہ کے لیے بس اللہ کافی ہے. تو اس شخص نے کہا کوئی کفیل پیش کرو، کوئی ضامن پیش کرو، تمہارا ذمہ کون لے گا؟ اتنی بڑی رقم میں تمہیں دوں گا، تمہارا ذمہ کون لے گا؟ تو اس نے کہا کفا باللہ کفیلا، میرے پاس سوائے اللہ کے کوئی کفیل نہیں. یعنی ضامن بھی اللہ ہے، گواہ بھی اللہ کافی ہے اور ضامن بھی اللہ کافی ہے. تو شخص نے کہا صدقتا، تو نے سچ کہا کہ اللہ گواہ کے لیے کافی ہے
اور ضمانت کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اس شخص نے 1000 دینار اس شخص کو ایک متعین مدت کے لیے دے دیا۔ جانتے ہیں جب ہم دینار کی بات کرتے ہیں، 1000 دینار کتنا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ایک دینار 100 درہم، ایک دینار کے 100 درہم ہوتے ہیں، اور 1000 دینار یعنی 1,00,000 درہم۔ اور اس وقت کا جو ہے 1000 دینار بہت بڑی رقم ہے۔ کس بنیاد پر دیا؟ کہ سائل نے کہا کہ اللہ گواہ ہے، گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہی کفیل ہے۔ اور دینے والے کو بھی دیکھیے کہ اللہ پر کتنا زیادہ یقین ہے، کتنا زیادہ بھروسہ ہے کہ اللہ کا نام لیا تو اسے دے دیا، اتنی بڑی رقم دے دیا۔ اب وہ چلا گیا، لے کے چلا گیا پیسہ، اپنا کام کرنے لگا، کرتا رہا اپنا کام۔ پھر جب قرض واپس کرنے کا وقت آ گیا، مقررہ جو وعدہ تھا، معاہدہ جو ہوا تھا، جب وقت آ گیا تو اس نے کہا کہ چلو اب تو ہمیں قرض ادا کرنا ہے۔ تو طوفان آ گیا، ان دونوں کے درمیان سمندر تھا، سمندر میں طغیانی آ گئی، طوفان آ گیا، راستے بند ہو گئے، قرض بھی ادا کرنا ہے اور راستے بھی بند ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کشتیاں بند ہو گئی۔ تو اس نے کیا کیا؟ ایک لکڑی لی، اس کے اندر ایک بہت بڑا لمبا سا سوراخ کیا اور اس 1000 رقم کو اس لکڑی کے اندر، اس سوراخ کے اندر ڈال دیا، اور ایک چھوٹا سا خط لکھا کہ فلاں کی طرف سے فلاں کے نام میں یہ پیسہ بھیج رہا ہوں جو میں نے فلاں تاریخ میں قرضے کے طور پر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ خط بھی اس کے اندر ڈال دیا، سوراخ کو بند کر دیا اور اس لکڑی کو پانی میں ڈال دیا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، دعا کرنے لگا، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار لیا تھا، جب میں اسے مانگ رہا تھا تو مجھ سے گواہ کے متعلق سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ کوئی گواہ لا، میں نے کہا کفا باللہ شہیدا، گواہ کے لیے بس اللہ کافی ہے۔ پھر جب اس نے مجھ سے کفیل کے تعلق سے سوال کیا کہ کوئی ضامن لے کے آ، تو میں نے کہا کفا باللہ کفیلا، ضامن بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور صرف اس بنیاد پر اس نے مجھے اتنی بڑی رقم دے دیا۔ اور اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس تک یہ قرض پہنچا دوں، واپس کر دوں، لیکن مجھے کوئی راستہ نہ ملا، کوئی ذریعہ نہ ملا، کوئی کشتی نہیں ملی کہ میں اس تک پہنچ سکتا ہوں۔ لہٰذا یہ پیسہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں، تو میری طرف سے میرا قرض ادا کر دے۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ گھر آرام کرنے؟ نہیں، اب دوسری کوئی کشتی ڈھونڈنے چلا گیا۔ اس کو تسلی نہیں ہوئی، جو کام کرنا تھا، جو کر سکتا تھا وہ تو کر دیا، لیکن پھر آگے وہ جو کر سکتا تھا پھر اس کو تلاش کرنے، یعنی دوسری کشتی ڈھونڈنے چلا گیا۔ اب دوسری طرف وہ آدمی جس نے قرض دیا تھا، وقت آ گیا تو وہ سمندر کی طرف آیا کہ جیسے ہی وہ آئے گا میں اس سے اپنا قرض وصول کر لوں گا۔ سمندر کی طرف آیا، انتظار کرتا رہا، وہ نہیں آیا، شام ہو گئی، نہیں آ رہا ہے۔ دیکھا کہ ایک لکڑی تیرتی ہوئی آ رہی ہے، اس نے کہا کہ چلو اس لکڑی کو اٹھا لیتے ہیں، کم از کم ایندھن تو بن جائے گا نا، آج کے کھانا پکانے کا کام آ جائے گا۔ ذرا دیکھیں کہ سبحان اللہ، دینے والا آج لینے والا ہو گیا، محتاج ہو گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک لکڑی کو بھی نہیں چھوڑا اس نے۔ لکڑی کو گھر لے گیا، جب اس کو کاٹا تو درہم گرنا شروع ہو گئے، خط بھی ملا جس میں وہ لکھا تھا۔ اب کچھ ہی دوسرے ہی دن وہ شخص خود آ گیا، جب طوفان تھم گیا، راستے کھل گئے، کشتیاں کھل گئی، تو خود آیا اور اپنے ساتھ 1000 دینار ساتھ بھی لایا، اور 1000 دینار اپنے ساتھ لے کے اس کا گھر گیا اور اس کے ہاتھ میں یہ پیسہ تھما دیا اور کہا کہ اللہ کی قسم میں وقت پر آنے کی بہت کوشش کیا تھا، لیکن راستے نہیں ملے، کوئی ذریعہ نہیں تھا، کوئی کشتی نہیں تھی کہ میں تم تک آؤں اور تمہارا قرض میں واپس کروں، تو یہ قرض تم لے لو۔
میں نے جو لیا تھا واپس میں دے رہا ہوں، لے لو۔ تو شخص نے کہا کہ کبھی تم نے کچھ بھیجا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں تو بتا رہا ہوں کہ مجھے کوئی ذریعہ، کوئی راستہ، کوئی کشتی نہیں ملی تم تک آنے کا، جیسے ہی ملی میں آج تمہارے پاس حاضر ہوں، تم لے لو 1000 روپیے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا، قرض کے مالک نے کہا کہ جس کے حوالے تم نے یہ قرض کیا تھا اس نے وہ قرض مجھے پہنچا دیا، تم اپنا پیسہ لو اور چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ واقعہ ہے، یہ پوری مکمل حدیث ہے۔ پھر وہ شخص جو ہے مطلب پیسہ لیا اور چلا گیا۔ محترم حضرات، ذرا غور کریں اس واقعے میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے کہ ان دونوں میں سے بہتر کون ہے، اچھا کون ہے، لینے والا بہتر ہے یا دینے والا بہتر ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دینے والا بہتر ہے یا لینے والا بہتر ہے؟ دینے والے نے جب 1000 دینار اس کے حوالے کیا، بغیر گواہ کے، بغیر کفیل کے، جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا گیا کہ اللہ کافی گواہ ہے اور اللہ ہی کافی وکیل ہے، کفیل ہے، تو اس نے کہا صدقت، تو نے سچ کہا، اور تیری اس سچائی کی بنیاد پر میں یہ قرض اتنی بڑی رقم تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ اور اس کے دل میں اللہ پر یہ امید تھی کہ جس کا نام یہ لے رہا ہے وہ میری اس رقم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پر اتنا یقین تھا ان کو، اتنا بھروسہ تھا، اللہ پر اتنی امید تھی ان کو کہ جس کا یہ نام لے رہا ہے وہ مجھے ضرور واپس کرے گا، میرا یہ حق ضائع نہیں کرے گا۔ اور دوسری طرف دیکھیے کہ لینے والے کو دیکھیں کہ جو پیسہ لیا تھا، جب وقت آیا تو اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہا اس سے کہ تو میرا نام لے رہا تھا نا، کفا باللہ شہیدہ، کفا باللہ وکیلا۔ طوفان آ گیا سمندر میں، کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ قرض واپس کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا چاہا کہ جو تم میرا نام لے رہا تھا تو اس پر تمہارا ایمان کتنا زیادہ ہے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ کہ اس نام کی لاج اور قدر بھی تو رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ جس کا تو نے نام لیا تھا اس نام کی لاج اور قدر رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ ابھی پتہ چل جائے گا۔ تو وہ شخص نے کیا کیا کہ جو وہ کر سکتا تھا، طوفان آ گیا، لیکن اس کے لیے اور بھی تو راستے تھے نا، لکڑی لایا اور پھر اس میں سوراخ کیا، پیسے رکھے، خط لکھا اور سمندر کے حوالے کر دیا، تاکہ قیامت کے دن اللہ یہ نہ کہے کہ تمہارا اور بھی تو راستہ تھا، تم نے ڈھونڈا کیوں نہیں، تاکہ میں اللہ کے سامنے جواب دے سکوں، یا اللہ جتنا میں کر سکتا تھا، جتنی میری طاقت تھی، میں نے وہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود بھی دوسرا کام کیا وہ تو وہ کر دیا، لیکن جیسے ہی اس کو موقع ملا پھر پیسہ لیا، اس کے پاس گیا اور پھر 1000 دینار اپنے ساتھ لے کے گیا۔ 1000 لیا تھا، 2000 دینے کے لیے تیار ہو گیا، کیونکہ جس کا ایمان اللہ پر پختہ ہوتا ہے، جو کامل ایمان والے ہوتے ہیں، اس کی نظر میں پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، دنیا کو اہمیت وہ لوگ دیتے ہیں جن کی نظر میں آخرت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو صرف دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ اب لینے والے کو بھی دیکھیں، قرض کے مالک کو، کہ محتاج تھا، ایک لکڑی کو بھی نہیں چھوڑا تھا، لیکن جب 1000 تو اس کو پہلے ہی مل گیا تھا، جب دوسرا 1000 اس کے حوالے کیا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جس کے حوالے تم نے کیا تھا وہ مجھے پہنچا دیا، قرض پیسہ مجھے مل گیا، اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا بھی ایمان اللہ تعالیٰ پر کتنا کامل ایمان تھا کہ جتنا میرا حق تھا وہ حق مجھے مل گیا، اب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ واقعہ ہے، ذرا غور کریں۔ آج ہم بھی لین دین کرتے ہیں، آج ہم اپنا موازنہ کریں، اپنی زندگی میں جو کچھ ہمارے ساتھ احوال پیش آتے ہیں اس کا موازنہ کریں
کہ یہ اللہ کے نام پر قرض لیے اور دے بھی دیا قرض دینے والا، اور جب وقت آیا مقررہ وقت تو اللہ کی آزمائش آئی، وہ جتنا کر سکتا تھا وہ کیا، اس کے بعد پھر اس کے پاس حاضر بھی ہو گیا۔ آج ہم اپنا موازنہ کریں کہ ہم بھی لین دین کرتے ہیں، ہمیں بھی پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہم بھی دوسروں سے قرض کا معاملہ کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں۔ ہمیں جب پیسے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ وقت متعین ہوتا ہے کہ 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ میں قرض اس لیے رہا ہوں، واپس تھوڑے کرنا ہے، واپس نہیں کرنا ہے، اور بعض لوگ واپس بھی کرتے ہیں تو قرض دینے والے کو کتنا پریشان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر واپس کرتے ہیں۔ اللہ کے نام لے کر، اللہ کی قسم کھا کر آپ نے قرض لیا تھا اور واپس نہیں کرنا ہے، یعنی ہماری زندگی میں اللہ کے نام کی قدر و قیمت کیا ہے میرے بھائی؟ ذرا غور کریں، ہم بھی لین دین کرتے ہیں، ہم بھی قرض لیتے ہیں، اللہ کے نام پر لیتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر لیتے ہیں، لیکن کہاں وہ حق کہاں ادا کرتے ہیں؟ جب واپس کرنے کی باری آتی ہے کتنا ٹال مٹول کرتے ہیں، قرض دینے والے کو کتنا پریشان کرتے ہیں۔ ذرا ہم اس حدیث کو سامنے رکھ کے موازنہ کریں کہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، اللہ اکبر، اور ہم امت محمدیہ ہیں، ہم اپنا ان سے موازنہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ اللہ کے نام کو ڈھال بنا کر استعمال کرتے ہیں، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھانے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وعدہ پورا نہ کر سکوں، میں کوئی وعدہ کروں اور پھر اس وعدے کو پورا نہ کر سکوں، اس سے میں ڈرتا ہوں، اور اللہ کے نام کی بے توقیری نہ ہو جائے۔ آج ہم باتوں میں قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم، لیکن اکثر و بیشتر جھوٹے ہوتے ہیں اپنی قسم میں۔ جانتے ہیں جو خرید و فروخت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جب اپنا سامان بیچتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کسٹمر سے؟ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اسے 1000 روپے میں خریدا ہے، تمہیں 900 میں کیسے دے دوں؟ میں 900 میں کیسے دے دوں جبکہ میں 1000 میں خریدا ہے؟ حالانکہ اکثر و بیشتر ایسے لوگ جھوٹے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور پریشانی تو اس وقت ہوتی ہے جب اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں کہ میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا ہوں، منہج صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوں، ایسے لوگ جب اللہ کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں میرے بھائیوں تب اور زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ اللہ کی قدر انہوں نے نہیں کی۔ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا، جس نے انہیں وجود بخشا، جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جس کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کے نام پر جھوٹ بولتا ہے اور پھر دھوکہ بھی دیتا ہے۔ میرے بھائیوں تو ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم آج کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں ایک دن رب کے پاس جانا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور پھر اس کا سامنا کرنا ہے۔ وہ جو ہم سے پوچھے گا، سوالات جو ہوگا اس کا سامنا کرنا ہے۔ کیسے ہم جواب دے سکتے میرے بھائی اگر زندگی میں جھوٹ، غیبت، چغل خوری، دھوکہ دہی سے توبہ نہیں کیے تو رب کا سامنا کیسے کریں گے میرے بھائیوں؟ رب کا سامنا کرنا ہے۔ بس اوقات انسان کیا کرتا جانتے ہیں؟ دیکھا جاتا ہے کہ انسان جب کسی پر غصہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر باپ پر غصہ ہو گیا، ماں پر غصہ ہو گیا، بھائیوں پر غصہ ہو گیا، تو کہتا ہے واللہ میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا، ان کی خدمت نہیں کروں گا۔ بھائی کے ساتھ اگر کچھ پریشانی ہوتی ہے نا، فوراً کہتا ہے اللہ کی قسم میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ یعنی وہ نیکی کے کام جو وہ پہلے کر رہے تھے، تھوڑی سی کچھ پریشانی ہوئی تو میں ہوا، اب اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں اب تم سے یہ کام نہیں کروں گا، یہ اچھا سلوک نہیں کروں گا، تمہاری خدمت نہیں کروں گا، تم سے بات نہیں کروں گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کی قسم بھی کھاتا ہے، اور اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے نہ کرنے کا بھی عزم کرتا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ جانتے ہیں کئی مرتبہ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک باپ کسی اپنے ایک بیٹے سے زیادہ اس کی محبت ہو جاتی ہے، ہو بھی سکتی ہے، دل کا معاملہ ہے، کون روک سکتا ہے؟ اللہ چاہے تو روک لے، انسان کے بس کی بات ہے۔ باپ کے 5 بیٹے ہیں، 5 بچے ہیں، ایک بچے سے جو فرمانبردار ہوتا ہے، ہر اعتبار سے اچھا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے باپ کا رجحان ادھر ہوتا ہے۔ تو ایک باپ جو ہے نا کسی بیٹے سے جب محبت کرنے لگتا ہے تو کچھ جائیداد اس کے نام پہ بھی لکھ دیتا ہے محبت میں آ کے۔ دوسرا بیٹا کہتا ہے
ابا اللہ کے واسطے ہمارے ساتھ انصاف کرو. تو اللہ کا واسطہ دیتا ہے دوسرا بیٹا کہ ہمارے ساتھ انصاف کرو. تو کیا ہم کرتے ہیں؟ ارے اللہ کا واسطہ دیتا ہے. کون اللہ کا واسطہ دیتا ہے؟ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا. ارے جو ہمیں روزی دیتا ہے، ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے، ہمارے حاجت روا مشکل کشا ہے، جس کا ہمیں سامنا کرنا ہے، جو ہم سے سوال کرنے والا ہے. اللہ اکبر. اس رب کا واسطہ دیتا ہے، لیکن ہم اس کی بات مانتے ہیں؟ نہیں مانتے ہیں. میرے بھائیوں، تو ہمارے پاس وقت ہے کہ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، اس کو ابھی اس کو سدھار لیں، سنوار لیں. ورنہ جب تک کہ سانس چل رہی تب تک تو ٹھیک ہے. جتنا فساد مچانا ہے، جتنا گناہ کرنا ہے، اللہ کے ساتھ جتنی نافرمانیاں کرنا ہے کر سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی ملک الموت آئے گا اور ملک الموت کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اس وقت ہم کتنوں پچھتائیں گے کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دی جائے تاکہ ہم نیک اعمال کر لیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں. لیکن ہمیں مہلت نہیں دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وقت دیا ہے، جو مہلت دی ہے، جو فرصت دیا ہے، رب کے سامنے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، اور پھر اللہ کے سامنے اللہ سے عزم کریں کہ اللہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں، جو جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ اب ایسا نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، یعنی ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جتنی ان کی قدر کرنی چاہیے. حالانکہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ زمین اللہ کے ہاتھ میں ہوگا اور آسمان کو دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اللہ تعالیٰ. اور دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو ایک ہاتھ میں اور آسمان کو ایک ہاتھ میں لپیٹ کر کہے گا انا الملک این الجبارون و این المتکبرون، میں بادشاہ ہوں. ارے دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ جو ظلم و زیادتی کرتے تھے، جو دوسروں پر ظلم کرتے تھے، وہ آج کہاں ہیں؟ میں بادشاہ ہوں. تو میرے بھائیوں، وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا نفع نقصان کا مالک ہے، جو ہمارا حاجت روا مشکل کشا ہے، جو ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے، اس کی قدر کریں، اس کے نام کی قدر کریں، اور کبھی بھی ایسی قسم نہ کھائیں جس کو ہم پورا نہ کر سکتے. صحابہ اکرام ڈرتے تھے اللہ کی قسم کھانے سے کہ کوئی ایسی قسم کھائیں پھر اس کو پورا نہ کر سکیں. لہٰذا ہمیں بھی ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح سے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.